Aquí estás, tocando
کیا میری اور آپ کی زندگی میں اس پہ کام ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنوں نے کتنے دن روزے رکھے، مگر میں اپنی ذات تک آپ کو بتا سکتا ہوں شاید بیماری کے سے میں اتنا روزے نہیں رکھ رکھتا، شاید میڈیکل پرابلم کی وجہ سے میں اس طرح فاسٹ نہیں کر پاتا، لیکن کیا اصل زندگی ہے میرے اور آپ کے پاس اس کو دینے کی؟ کیا اس زندگی کو میں اور آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا بیج میرے اور آپ کے پاس ہے خدا کو دینے کے لیے؟ کیا بیج ایسا ہے جو مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اور آپ اگر آپ اسٹڈی کریں تو ڈفرنٹ بیج ڈفرنٹ پھل لے کے آتے ہیں، اگر آپ اسٹڈی کریں تو ڈفرنٹ بیج ڈفرنٹ سیزنس میں ہوتے ہیں، اگر آپ اسٹڈی کریں تو ڈفرنٹ بیجوں کو ڈفرنٹ ٹائم لگتا ہے باہر نکلنے کے لیے، کسی کو چند ماہ، کسی کو چند ہفتے اور کسی کو چند سال لگتے ہیں۔ دنیا میں ایک ایسا بیج ہے جس کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے باہر نکلنے میں۔ کافی دفعہ لوگ اس کسان کے اوپر ہنستے ہوں گے، کافی دفعہ لوگ اس کے اوپر کہہ کے لگاتے ہوں گے کہ اس کے پاس کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اتنے سال سے اس نے فصل کو نہیں کاٹا، کتنے سال ہو گئے اس کی فصل نہیں ہے، کتنے سال ہو گئے اس کا فصل نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں کہ کیوں پھل نہیں لے کے آ؟ اور اس بیج کا نام ہے بیمبو ٹری، جو بیمبو جس کو بانس بھی کہتے ہیں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر بیمبو ٹری جس میں بیج بویا جاتا ہے تو وہ تقریباً اتنا سا بیج ہوتا ہے، وہ بیج جس طرح سورج مکھی کا بیج دیکھتے ہو جو بیج لوگ کھاتے ہیں، پیپا جس کو یہاں کرتے ہیں، اس طرح کا بیج ہے اس کا۔ بیمبو کو جب بویا جاتا ہے تو بیمبو کو بوتے وقت جس میں کسان بوتا ہے تو اس کو کئی مہینوں تک ایک پتا نہیں نکلتا، ایک جڑ نہیں بنتی، مگر اس کو جو کسان اس کو بوتا ہے اس کو ڈیلی پانی دینا پڑتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو رکھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ اور آپ کو بات بتاتا ہوں، بیمبو ٹری کو مہینوں تک ایک شاخ بھی اس کی نکلتی، بلکہ اگر آپ کو سچ بتاؤں تو 5 سال تک بیمبو ٹری ایک پتا کے بعد نہیں نکلتا، 5 سال۔ اگر آپ دوسرے کسانوں کو دیکھو تو وہ کسان آلموسٹ 5 سال کے اندر 10 فصلیں کاٹ چکے ہوتے ہیں، کوئی 15 بھی کاٹ چکا ہوتا ہے، کوئی 3 سیزنز ہوتے ہیں، کسی کے 2 سیزنز ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد فصل دور نکالتے ہیں۔ مگر جیسے بیمبو ٹری بویا ہوتا ہے، اس کے بیج کو بویا ہوتا ہے، اس کو 5 سال تک ایک پتا بھی اس کا باہر نہیں نکلتا۔ 5 سال تک بیمبو ٹری کا جو بیج جو اس میں بویا جاتا ہے، 5 سال میں ایک دفعہ اس کی شاخ بھی باہر نہیں نکلتی، 5 سال تک ایک جس کو آپ کلی کہتے ہیں پودے کی، وہ بھی نہیں پھوٹتی اس میں سے۔ کیا 5 سال تک اس مزدور کی محنت بے وقوف والی ہے؟ نہیں، کیونکہ دوسرے شاید نہیں سمجھتے، مگر جس نے بیمبو ٹری کا بیج کو بویا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا بویا ہے۔ آپ کیا اپنی زندگی میں بو رہے ہیں، یا مسیح نے آپ کی زندگی میں کیا بویا ہے؟ یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 20 نمبر ایسے، جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے، بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیتسیدا گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یونانی لوگ مسیح کے پاس، اس کی شاگردوں کے پاس آتے ہیں، فلپس کے پاس، اور فلپ اندریاس کے پاس آگے جاتا ہے اور آگے کہتے ہیں ہم یسوع کو دیکھنا
چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہم کو رشتہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی بیمار ہے, ہمیں یہ فزیکل پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں ہم صرف یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور لکھا ہے فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا, پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی. یسوع کا خبر آتی ہے کہ چند یونانی لوگ تجھے ملنا چاہتے ہیں, بلکہ جو اصل لفظ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں. ملنے کا مطلب ہے کہ they want to have a conversation with you. کیونکہ مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. اس کی خوبصورتی پتہ نہیں, اس کے فیم پتہ نہیں, اس کی مشہوری پتہ نہیں, لیکن بائبل لکھا ہے یونانی لوگ اس کو دیکھنا چاہتے تھے. اور یونان کے جو لوگ تھے وہ فلسفے کے اندر, دنیا کے اندر سب سے اوپر, جو لاجک سے بات کرتے تھے, ریزن سے بات کرتے تھے, حکمت کی بات کرتے تھے, فلسفے کی بات کرتے تھے. وہ میری اور آپ کی طرح کافی دفعہ نہیں سوچتے تھے, وہ ہر چیز کو لاجیکلی دیکھتے تھے. اس لیے جب آپ گریک اسٹڈی کرتے ہو تو گریک گاڈز دنیا کے اندر بہت امپورٹنٹ گاڈ مانے گئے دنیا کے اندر. میں مسیحیوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں. آپ گریک ہسٹری کو پڑھتے ہو, اس میں پانی کا خدا کا, اس کا آسمان کا خدا ہے, and all those gods, جس کو بعد میں پالوس اعمال کے 17ویں باب کے اندر آ کے ان کا مقابلہ بھی کرتا ہے. 16ویں باب کے اندر جو یورپ میں آتا ہے, 17ویں باب کے اندر جب اعمال کی کتاب کو اسٹڈی کرتے ہو تو پالوس انہی جو کہ ان کے مذہبوں پہ کھڑا ہو کے ان کے خداؤں کو چیلنج کرتا, ان کے فلسفے کو چیلنج کرتا, کیونکہ پالوس کے پاس ایک پہچان اور رومن پہچان تھی. وہ یونانی پہچان ہی کہ رومن پہچان بھی رکھتا تھا, کہ وہ رومی بھی تھا, وہ رومی خون سے تھا. اس لیے کافی دفعہ جب یورپ میں اس کو جب مارا گیا 16ویں باب کے اندر, اس نے بولا کہ مجھے اس طرح کس طرح چھوڑ سکتے ہیں, مجھے پکڑا جو سریعام ہے, چھوڑ مجھے بغیر کسی بات کے. نہیں, وہ یہ نہیں جانتے کہ میں رومی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا. سوچیں آپ, پالوس کو اپنی اس پہچان کا اندازہ تھا, اور پالوس اس پہچان کے لیے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے پکڑا, جیل میں ڈالا, بینک بنوائے, مروایا, مگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں چپ کر کے یہاں سے نکل جائے. میں رومی ہوں اور میں اپنی پہچان جانتا ہوں. کیا ہم لوگ اپنی پہچان جانتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنی پہچان کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ میں اور آپ امبیسیڈرز ہیں مسیح کے دنیا میں؟ امبیسیڈر کیا ہوتا ہے؟ امبیسیڈر کی کیا اہمیت ہے؟ امبیسیڈر کو کیا امیونٹی ہے؟ امبیسیڈر سے امیونٹی ہوتی ہے. آپ ویسے کی گاڑی کو چلان نہیں کر سکتے. That's a law, international law ہے. اگر امبیسیڈر قتل کرتے تو اس کو پھر بھی امیونٹی ملتی ہے, کیونکہ he is an ambassador, he is a representative of a nation. وہ ایک ملک کے اندر ایک اپنا ملک چلاتا ہے. بے شک اس کی دفتر 4x4 کا گھر ہے, یہ مطلب کہ یہ 10x15 کا کمرہ ہے. اگر اتنا بھی ویسے کے پاس کھاتا ہے تو اس جگہ کا پریزیڈنٹ, اس جگہ کا قانون, اس جگہ کا مالک وہ امبیسیڈر ہوتا ہے. امبیسیڈر کو امیونٹی ملتی ہے. امیونٹی کا مطلب امیون سسٹم والی امیونٹی نہیں, یہ بھی امیونٹی یہاں سے لفظ کو نکالا گیا ہے, لیکن جس طرح ہمارے اندر امیونٹی ہو جاتی ہے, ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے, اس لیے ان کو ڈیفینس دیا جاتا ہے. ڈیفینس ان کے پاس کس چیز کا؟ کہ وہ اس قانون سے اوپر ہے, وہ امیون ہے. دنیا کے اندر ایک چیزیں چوری ہوتی ہیں جس کو ویکیپیڈیا کے وکی لیکس کے نام سے آپ جانتے ہو, اور وکی لیکس کو جو لیک کرتا ہے وہ ایک امریکن, اس کا نام میرے دل سے نکل گیا ہے, اور اس کو پوری دنیا ڈھونڈنے لگ جاتی ہے. اس میں برٹش امپائر, برٹش گورنمنٹ, امریکن گورنمنٹ, آسٹریلین گورنمنٹ اور all those, اور وہ بندہ انگلینڈ, لندن, لندن میں چلا جاتا ہے, اور پوری لندن گورنمنٹ اس کو پکڑنا چاہتی ہے. بڑی بات, جن کے ڈاکومنٹس لیک تھے, جن کے ڈاکومنٹس نے باہر نکالے تھے, جن کے سیکرٹ اس نے آن لائن کر دیے تھے, لوگوں کو بیچے تھے, وہ سارے ملک اس کو پکڑنا چاہتے ہیں. اور وہ ایک امبیسیڈر کے گھر کے اندر, ایک امبیسی کے اندر, چھوٹی سی امبیسی کے اندر, جو لندن میں ایک چھوٹے سا ملک ایکواڈور ہے, جس کی کوئی فائنینشیل ورتھ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, کوئی اتنا کچھ, اس پاس ایک ہی چیز ہے دنیا میں, کیلا بہت زیادہ پروڈیوس کرتا ہے. That is their fame only. ایٹ لیسٹ اسپین کے اندر یا اس خطے کے اندر کیلا اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. دنیا میں سب سے بڑا پروڈیوسر نہیں ہے, لیکن رقبے کے حساب سے بہت زیادہ پروڈیوسر ہے, اتنا بڑا ملک کا حساب سے. اور اس چھوٹے سے ملک جو غریب ملک ہے,
اس کے جب وہ ایمبیسی کے اندر جاتا ہے تو ایمبیسی اس کو امیونٹی دے دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ملک کے اندر اپنا ایک ذاتی ملک چلاتے ہیں. اس ملک کے اندر وہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ایمبیسی کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر ایک اپنا قانون ہے اور اس قانون کو باہر والا قانون چیلنج بھی نہیں کر سکتا. پوری دنیا کی سپر پاورز دنیا بلکہ اس ملک کے اندر جس ملک کے اندر وہ تھا جو ملکہ کا ملک ہے جو کہ کہتے تھے کہ برٹش امپائر کا سورج نہیں ڈوبتا اس شہر کے اندر رہتے ہوئے ان کے مین کیپٹل کے اندر رہتے ہوئے گورنمنٹ پولیس ایجنسیز آرمیز دنیا کی ایجنسیز اس کو پکڑ نہیں سکتے. He stayed there for years and years and years. وہ ایمبیسی سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا لیکن جب تک وہ ایمبیسی میں تھا اس کو دنیا کی کوئی طاقت پکڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ ایمبیسی کے پاس امیونٹی تھی جو اپنے قانون کو خود حفاظت کر سکتی ہے. ایک نیم کے جو ایمبیسڈر ہے وہ ریپرزینٹیو ہے اپنے بادشاہ کا اور اس کو یونانیوں نے ہی متعارف کرایا سب سے پہلے ایمبیسڈرس کو. انہوں نے ان کو شناخت دی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے ریپرزینٹیو ہے دوسرے ملک کے اندر. ان کو امیونٹی دی گئی دنیا کے قانونوں سے. وہ کسی بھی ملک میں جاتے تھے آپ ایمبیسڈر کی گاڑی کو روک کے اس کو چلان نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ اسپین کی گاڑی یا پریزیڈنٹ کی گاڑی کو روک کے چلان کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی اور ایمبیسی کی گاڑی کو روک کے چلان نہیں کر سکتے. اس پہ اسپیڈ لمٹ بھی کنٹرول نہیں کرتی. That is law. یہ امیونٹی ہے ایمبیسڈرس کے پاس اور ساری کشمکش کے اندر ایک دنیا کا ایک ایسا شخص جس کو پوری دنیا پکڑنا چاہ رہی ہے وہ غریب سے ملک کی ایمبیسی کے اندر لندن میں جا کے سائن لے لیتا ہے. سالوں لگ جاتے ہیں. ملکوں کے پریزیڈنٹ جا کے مادورو سے ملتے ہیں ہمیں وہ دے دے کہتا نہیں دوں گا. ایمبیسڈرس کو کہا ایمبیسڈر بدل جاتا ہے لیکن جو نیا ایمبیسڈر آتا ہے پھر اس کے اندر چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمبیسی جو کیا ہے ایک ملک کے اندر ایک اپنا ملک چلاتی ہے. وہ ایمبیسی اس ملک کے اندر رہ کے ایک ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. وہ ایمبیسی اس ملک میں رہ کے ایک ملک کو لوگ کو دیکھتی ہے. اپنے ملک کی پہچان کلچر ہیریٹیج زبان جھنڈا قانون ہر چیز اس ملک کا اس میں نافذ ہوتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں لیکن وہ 7 سالوں کچھ ماہ تک اس میں ایسے میں رہتا ہے. پھر ایک دن ایکواڈور کا پریزیڈنٹ بدلتا ہے اور وہ اس کا سائلم اس کے سر سے ہٹا دیتا ہے اور جیسے ہی سائلم ہٹتا ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ اس کا سائلم ریجیکٹ کرتا ہے. ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کے اس ملک کا پریزیڈنٹ اس کا سائلم ریجیکٹ کرتا ہے اور جیسے ریجیکٹ کرتا ہے تو ویسے ہی ایمبیسی کے اندر بیٹھے اس شخص کے اوپر امیونٹی ہٹ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیشک ایک علیحدہ ملک میں بیٹھا لیکن اب اس کا ریپرزینٹیو نہیں ہے. اس کے پاس قانونی حق نہیں ہے اس کا شہری ہونے کا. اور معلوم کیا ہوتا ہے within 10 minutes جیسی ڈاکومنٹ سائن ہوتا ہے اس کے 10 منٹ کے اندر جا کے برٹش پولیس ایجنسیز اور دنیا کی ڈفرنٹ ایجنسیز اس کو اس ایمبیسی سے جا کے نکال کے کسی کے بعد آتی ہیں. کیا فرق پاتے ہیں اس سے؟ یا اور میں آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ ایک عام سی ایمبیسی لندن جیسے شہر کے اندر دنیا کی بڑی سپر پاورز کے قبضے کرنے کے باوجود اس شخص کو نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کا پریزیڈنٹ اس کو کہتا ہے کہ میں اس کو سائلم دیتا ہوں. اور ایک تھرڈ ورلڈ کے اندر بیٹھ کے ایک تیسری دنیا میں بیٹھ کے ساؤتھ امریکہ کا ملک یورپ کے اندر بیٹھ کے ایک چھوٹا سا غریب ملک دنیا کی سپر پاورز کے سامنے کھڑا ہو کہتا ہے یہ ٹیریٹری ہماری ہے اس کے اندر تم قدم نہیں رکھ سکتے. پریزیڈنٹ بش اوباما ڈونلڈ ٹرمپ everyone tried. اینجلا مارکل جرمنی کی سب نے ٹرائی کیا کہ صرف اس کو امیونٹی سے باہر نکال سکے لیکن کیونکہ ایمبیسی کے پاس امیونٹی تھی کہ جہاں پہ ایمبیسی کی ٹیریٹری ہے وہاں پہ برٹش لا نہیں چل سکتا. جہاں پہ ایمبیسی کی ٹیریٹری ہے وہاں پہ امریکن ایجنسیز کام نہیں کر سکتی. جہاں پہ ایمبیسی کی ٹیریٹری ہے ساری دنیا کی طاقت ایک سائڈ آنے اس ایمبیسی کے اوپر طاقت کام نہیں کر سکتی.
سوچیں مسیح نے مجھے اور آپ کو بادشاہ کا ایمبیسڈر بنایا ہے. میں اور آپ اس دنیا کے اندر اس بادشاہ کے ایمبیسڈر ہیں جو دنیا کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اوپر وہ لا امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں لانتوں کے, جہنم کے اور ہر طرح کی بیماری کے. میرے اور آپ کی زندگی کے پاس ایک امیونٹی ہے جو مسیح کے خون کے وسیلے مجھے اور آپ کو ملی ہے. اگر پوری دنیا کی دو طاقتیں کٹھی ہو کے کمرے میں سے شخص کو نہیں نکال سکی تو مجھے اور آپ کو اس برکت لینے سے کوئی نہیں روک سکتا جو مسیح کے خون سے مجھے اور آپ کو ملی ہے. دنیا کی ساری طاقتیں ایک سائڈ کی اور ایک شخص ایک کمرے کے اندر بند تھا اور 7 سے 8 سال تک اس کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکا. کیونکہ اس کو امیونٹی تھی, کیونکہ میسی کے اندر تھا. میں اور آپ جس میسی کے ریپرزینٹیو ہیں, میں اور آپ جس بادشاہ کے ریپرزینٹیو ہیں, اس کی بادشاہ دنیا تک کی حد تک نہیں ہے. وہ بادشاہ کا بادشاہ اور جو کہ خداوندوں کا خداوند ہے. بائبل کہتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ ہے. دنیا کے بادشاہ ختم ہو جائیں گے مگر جس بادشاہ کے ایمبیسڈر میں اور آپ ہیں اس کی بادشاہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. میں اور آپ جس بادشاہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کی بادشاہ کو ختم نہیں کر سکتا ہے. ایک شخص کو لوگ روکتے رہے, لیتے رہے, مانگتے رہے, چاہتے رہے, مگر بادشاہ نے اس بول کے بولا میں اس کو تمہیں نہیں دوں گا. بے شک اپنے ملک میں نہیں تھا. اسی طرح میں اور آپ جس بادشاہ کے ریپرزینٹیو ہیں اس کی بادشاہ شاید دنیا میں تو نہیں ہے مگر بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میں اور آپ جس بادشاہ کے ریپرزینٹیو ہیں اس کو خدا کی بادشاہ کے نام سے بولا گیا ہے, جس کو اسپینش میں رینو دے دیوس بولا جاتا ہے, جس کو کینگڈم آف گاڈ بولا جاتا ہے, جس کو خدا کی بادشاہ بولا جاتا ہے. جب میں اور آپ مسیح کو لیتے ہیں, جب میں اور آپ مسیح کو پہن لیتے ہیں, جب میں اور آپ مسیح کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں, اس دن میں اور آپ آٹومیٹکلی طور پہ مسیح کے ایمبیسڈر اس دنیا پہ بن جاتے ہیں. اگر ایک عام ایمبیسڈر کے پاس امیونٹی ہے تو میرے اور آپ کے پاس امیونٹی ہے کہ جہنم کا مقابلہ کریں. میرے اور آپ کے پاس امیونٹی ہے کہ ہم لعنتوں کا مقابلہ کریں. میرے اور آپ کے پاس امیونٹی ہے کہ اپنے مخالفوں کے سامنے کھڑے ہو کے بول سکیں تم جو مرضی کر لو, خدا ہمارے ساتھ تھا, ہے اور رہے گا. اور جس خدا نے ہمیں بلایا ہے, جس نے چنا ہے, وہ آج بھی اب تک یکساں خدا ہے. وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. نہ وہ کل بدلا ہے, نہ وہ آج بدلا ہے, نہ کبھی بدل سکتا ہے. جس ایمبیسڈر کے ساتھ ہم جڑے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ. ایک شخص 7.5 سال تک بیچ لندن میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بند رہا اور دنیا کی طاقت اس کو لے نہیں سکتی. اگر ایک شخص کو ایک قانون بچا سکتا ہے تو میرے اور آپ کے پاس جو قانون ہے وہ کوئی انسان سے لکھا ہوا نہیں ہے. میرے اور آپ کے پاس جو قانون ہے وہ زندگی کی کتاب ہے جس کو میں اور آپ بائبل مقدس بولتے ہیں. جس کے آگے میں اور آپ جھکتے ہیں دنیا کا ہر آئین اس کتاب کے ساتھ جڑا ہے. جس کے آگے میں اور آپ جھکتے ہیں یہ ہر امیونٹی سے زیادہ زوراور ہے. جس کے آگے میں اور آپ جھکتے ہیں یہ ہر بادشاہ سے زیادہ زوراور ہے. جس کے آگے میں اور آپ جھکتے ہیں یہ ہر قدرت والے قانون سے زیادہ قدرت رکھنے والی کتاب ہے. اور اسے ایک شخص کو کوئی لے نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ امیونٹی تھی. کیا امیونٹی تھی کہ ایکواڈور کا پریزیڈنٹ اس کے ساتھ کھڑا ہے. میرے اور آپ کے پاس کیا امیونٹی ہے؟ یسوع مسیح ناصری کا خون میرے اور آپ کی زندگی پر ہے. پھر بولوں گا اس کا امیونٹی تھی کہ ایکواڈور کا جو پریزیڈنٹ ہے یا بادشاہ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. مجھے اور آپ کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ ایکواڈور کا بادشاہ نہیں ہے, وہ اسپین کا بادشاہ نہیں ہے, وہ نہ انگلینڈ کا بادشاہ ہے, نہ امریکہ کا بادشاہ ہے. وہ دنیا کا خالق اور دنیا کا مالک ہے جو مجھے اور آپ کو سنبھالے ہوئے ہے. اس نے میرے اور آپ کی قیمت دی ہے اور قیمت مسیح یسوع کا بے عیب خون ہے. اور اس خون کی امیونٹی دنیا کی ہر لعنت سے زیادہ زوراور ہے, ہر دنیا کی جادوگر سے زیادہ زوراور ہے, ہر دنیا کی طاقت سے زیادہ زوراور ہے, ہر دنیا کی قدرت سے زیادہ زور رکھتی ہے. وہی یسوع کو ملنے آتے ہیں اور ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. یسوع کی پہچان ان کو دیتا ہے. کیا پہچان میں اور آپ دے رہے ہیں؟ کیا پہچان میں اور آپ دینا چاہتے ہیں؟ کیا پہچان میں اور آپ لوگوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کس پہچان کو میں اور آپ دنیا تک لے کے جانے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ کیا پہچان ہے میرے اور آپ کے پاس کہ میں اور آپ سر اٹھا کے کہہ سکیں
کہ ہم مختلف ہیں دوسروں سے. کیا پہچان میں جو آپ کی زندگی کے اندر رہتی ہے؟ کیا میں واقعی ہی میں ڈفرنٹ ہوں دوسروں سے؟ جس نے میرے سر کے ایک سچ میں لڑکے نے مجھے پمفلٹ بنا کے بھیجا. After God, only one thing I know, and that is to preach the love of Jesus Christ, and that is the gospel of Jesus. کیا پہچان ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ کی زندگی پہلا درجہ کون رکھتا ہے؟ اور یسوع کہتا ہے، یسوع نے جواب دیا، میں اس سے کہا، وہ کہے گا کہ ابن آدم جلال پائے گا. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک گھوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. وہ یسوع کو دیکھنے آتے ہیں. یسوع کہتا ہے کہ میرا وقت نہیں ہے. کافی لوگ آپ کے وقت سے پہلے آپ کو جج کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کو بولوں گا، کافی لوگ آپ کی اس برکت جو مسیح آپ کو دینا چاہتا ہے اس سے پہلے آپ کو جج کر کے کہتے ہیں خدا ان کے ساتھ اور کچھ نہیں کرے گا. مگر مسیح کو پتا کیا کہتا ہے، بچوں وقت آئے گا جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا. کیا یسوع میں جلال میں نہیں تھے؟ کیا یسوع کا معاشرہ نہیں کرتا تھا؟ کیا یسوع میں خدا کی کلام کی بالکل کرتا تھا؟ اس نے بولا لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے جو یہ فلسفے والے میرے پاس ہیں. یہ فلسفہ لے کے آیا. میں جانتا ہوں یہ کچھ اگر خدا کا تو بیٹا ہے تو تجھے کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں نہیں کرتا. ان کو اتنا بول دو، جب تک دانا زمین میں جاتے مرتا نہیں تب تک اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل ہوگا. یہ یسوع کے الفاظ ہے. سوچیں آج 5 سال جو بیمبو ٹری ہے وہ ایک بھی جڑ باہر نہیں نکالتا. 5 سال تک بیمبو ٹری کی ایک بھی شاخ باہر نہیں نکلتی. 5 سال تک جہاں پہ بیمبو ٹری بایا جاتا ہے وہ زمین بالکل پلین ہوتی ہے، بلڈوزر اس پہ پھرا ہوا ہے. 5 سال تک ایک کسان ڈیلی اس کو پانی دیتا ہے، ڈیلی اس کی نگہبانی نہیں کرتا ہے، ڈیلی اس کی حفاظت کرتا ہے. 5 سال تک بیمبو ٹری کچھ نہیں کرتا. لیکن جس دن بیمبو ٹری پہلی شاخ باہر نکالتا ہے وہ 5 سال بعد ہوتے ہیں، جس کو آپ 60 مہینے کہتے ہیں. لیکن جس دن اس کی پہلی شاخ زمین سے پھوٹتی ہے، دنیا کا وائٹ درخت جس کو آپ اپنی نیچرل آنکھوں سے بھرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اپنی آنکھوں سے، ویڈیو کیمرے سے نہیں، اپنی آنکھوں سے، وہ بیمبو ٹری کیسے ہو. جیسے وہ باہر نکلتا ہے 6 ہفتے کے اندر، 40 دن کے اندر 90 فٹ اونچا چلا جاتا ہے. 90 فٹ 6 ہفتوں میں صرف. 90 فٹ پتہ کتنا ہے؟ 6 فٹ کم ہے. 15 دفعہ اگر میں کھڑا ہوں اوپر نیچے تو 90 فٹ بنتا ہے. آلموسٹ 9 منزل بلڈنگ جتنا. Within 40 days. بہت سے لوگ کہتے ہیں بیمبو ٹری 40 دن میں 90 فٹ جاتا ہے. نہیں، بیمبو ٹری 5 سال اور 6 ہفتوں میں 90 فٹ بڑھتا ہے. اس کے بعد بولتے ہیں ہر ان کو دیکھا تم نے کتنے بڑھ گئے. تم کو یہ نہیں پتا کہ تم نے کتنے سال محنت کی ہے، کتنے سال وفاداری کی ہے، کتنے سال کچھ نہ ہو کے بھی چرچ کے میں کھڑے رہے. کوئی رستہ نہیں تھا مگر وہ خدا کے ساتھ اس رستے میں کھڑے رہے. نہیں، ان کے ساتھ کی بات نہیں ہے، ان کے پروسیس کو تم نہیں جانتے ہو. 5 سال تک بیمبو ٹری کرتا کیا ہے؟ 5 سال تک اس کا بیج زمین کے اندر اپنی صرف جڑیں مضبوط کرتا ہے. کیونکہ جتنا اس نے بڑھنا ہوتا ہے، اگر اس کی جڑیں مضبوط نہ ہو تو ہلکی سی ہوا بھی اس کو گرا دیتی ہے. کیونکہ سیدھا ہوتا ہے، اس کی کوئی تنا میں بڑا نہیں ہوتا، لیکن اس کی
ग्रोथ तेज होती है। एक दिन के अंदर बैम्बो ट्री ऑलमोस्ट 3 फुट तक बढ़ता है, 3 फुट यहां तक 24 घंटे में। अगर आज इस वक्त आप बैम्बो ट्री को छोड़ के जाते जब अगले दिन आओगे तो यहां पे होगा, अगर वो जहां पे तो कल उसको यहां पे पाओगे। एंड दैट इज साइंटिफिकली प्रूव कि अगर आप वहां पे घंटा देर बैठो तो आप अपनी आंखों से उसकी बढ़ोतरी देख सकते हो। आप लोग कहते हैं ये किस तरह हो सकता है, लोग कहते हैं हाय ये क्या हो गया है, हाय की बात नहीं है, उसके 5 साल की प्रोसेस की मेहनत है। वो दाना 5 साल तक जमीन में अकेला मरा रहा, वो दाना 5 साल तक जमीन के नीचे दफन रहा, वो दाना 5 साल तक जमीन के नीचे कुछ करता रहा, 5 साल तक मगर उसके जो मालिक था उसकी हिफाजत करता रहा। इसी तरह ब्याह मसीह लोग हैं, बेशक लोग मेरे और आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि जब मेरी और आपकी बढ़ोतरी आएगी तो लोग अपनी आंखों से देखेंगे खुदा में किस तरह सरफराज करना जानता है, खुदा किस तरह बढ़ाना जानता है, खुदा किस तरह बढ़ोतरी लाना जानता है। जो खुदा बैम्बो को बढ़ाना जानता है वो मुझे और आपको बढ़ाने का प्यार रखता है। जो खुदा मुझे और आपको बढ़ाने के लिए आज यहाँ पे मौजूद है, वो मेरी और आपकी नस्लों को भी आगे बढ़ाएगा, वो मेरी और आपके बच्चों के बच्चों को भी आगे बढ़ाएगा, वो मेरी और आपके आने वाली नस्लों को भी आगे बढ़ाएगा। शायद हमें सब ऐसे बैठे हैं समझते कि शायद हमारा वक्त नहीं आएगा। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं 5 साल तक बैम्बो ट्री का जो किसान समझता होगा, हाय लोग हंसते हैं, हाय लोग रोते हैं, हाय लोग ये करते हैं, मगर वो ये नहीं जानता जब उसका बूटा फल लेके आता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, ना कोई बारिश, ना कोई जलजला उस बढ़ोतरी को रोकने का क्या करता है। और जब बैम्बो ट्री फटता है तो कोई भी तूफान, कोई भी आंधी की वजह से बैम्बो ट्री नहीं गिरता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसकी बेस मजबूत होती है। आपके मेरी जड़ कहां पे बनी हुई है। मसीह कहता है जब तक दाना जाके मरता नहीं है फल नहीं लेके आता है। कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मरता नहीं, मर नहीं जाता, अकेला रहता है। कहता जब जमीन में जाता है अकेला रहता है, जब मरता है तो बहुत सारा फल देता है। Within 6 weeks, काफियों का मानना है 5 हफ्ते लगते हैं उसको, मगर मोस्टली का कहना है 6 हफ्ते लगते हैं। और बहुत से लोगों का दुनिया में ये भी कहना है कि बैम्बो ठीक 6 हफ्ते में इतना बड़ा हो जाता है। वो 6 हफ्ते में नहीं इतना बड़ा होता है, उसकी 5 साल की मेहनत लोग भूल जाते हैं। जो लोग उस किसान के पास आते होंगे चाय पीने, उसको कहेंगे वही तेरा बैग तो कल यहां पे था, यहां पे आ गया, अगले हफ्ते दोबारा फिर आप करोगे, ये किस तरह हो गया। हमारी तो फसल ऐसे नहीं बढ़ती है, मगर ये नहीं जानते कि उसने 5 साल मेहनत की है, 5 साल अकेला था, 5 साल उसका सुबीर नहीं थी, एक कली नहीं थी, एक शाख नहीं था, एक पत्ता नहीं था, मगर 5 साल तक उसकी हिफाजत करता रहा। आप अपने बच्चों की हिफाजत किस तरह कर रहे हैं, आप अपने खानदान की हिफाजत किस तरह कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा दुनिया में दुख होता है इसमें प्रीचर्स अपनी तलाक को बाइबल से डिफेंड करते हैं। इसमें एक आदम है, उसकी डिवोर्स हुई है, उसे बड़ा कुछ बोल रहा है, बड़ा फेमस है, वर्ड ऑफ नॉलेज उस बंदे के कमाल का मुंह होता है, कमाल का, हजारों में खड़ा होकर नाम लेके लोगों को बुलाता है, पासपोर्ट नंबर बता देता है। उसकी डिवोर्स हुई है, उसने बातें की, उसकी बीवी एंड के अंदर पब्लिकली सामने आ रही है, उसने टिकटें, होटल बुकिंग, तस्वीरें, जिस लड़की के साथ उसका फिर था उसने पब्लिक कर दिया सारा कुछ। उसने बोला मैं नहीं कहना चाहती थी, मगर ये झूठ बोलता है, ये शादी से पहले इस लड़की के साथ करता था, क्योंकि आज उसने तलाक की 2 बार बाद उसने शादी कर ली। उसने बोला नहीं खुदा ने मुझे कुछ बकवास करता, खुदा ने इसको बोला ये इसकी टिकटें हैं,
یہ ہوٹل ریزرویشن ہے، یہ تصویریں ہیں، اور یہ ہے اور یہ ہے یہ ہے. اتنے سالوں سے کٹھے تھے پہلے سے، اور میرے ساتھ ہوتے ہوئے دوسری کے ساتھ سوتا تھا. اکلا رہا تھا. میں کسی کے گناہ کو گناہ کہنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اس خادم نے مجھے ٹوک کر کے بائبل سے اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہم بائبل سے اپنی غلطیاں تو نہیں ٹھیک کرنا چاہتے؟ یسوع کہتا ہے جب تک دانا زمین میں جا کے مرد نہیں ہے تیرا لگتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے پھر پھل لے جاتا ہے. اگر میں اور اسی کے لیے مرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے اور اپنی زندگی میں پھل ہونا چاہیے. کیا پھل ہونا چاہیے؟ خدا کی حضوری میں خدا کے کلام کو پکڑ کے کیا ہے. میں ویلنسیا میں جس بھی شہر میں گیا ہوں، جس بھی چرچ میں گیا ہوں، مجھے کم سے کم 4-5 لوگ فون کرتے ہیں، پاسٹر ہم اپنا چرچ کا کیسے نام، تیرے چرچ کا نام ہے، تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو اپنے چرچ کا کیسے نہیں. ہلو میں کیوں؟ کیونکہ ہمیں ٹاپو نہیں کرنا. میں لوگوں کو بولتا ہوں جس جگہ پہ لگے اس پہ لگے رہو. دنیا کا کوئی چرچ بھی ٹھیک ہے. میں تو تم میرا ایک سرمن سن کے خوش ہو رہا ہوں. مجھ میں بہت سی غلطیاں ہیں، مت اپنے پادری کی غلطیوں کو دیکھو. چند پادری مجھے دوبارہ نہیں بلانا چاہتے، سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے چرچ ٹوٹ جائے گا. لیکن خدا کے ظلم میں نے آج تک کسی کو اپنے چرچ کا کیسے دیا، صرف اس وجہ سے کہ مجھے معلوم ہے اس خادم نے ان پہ محنت کی ہے. اور یسوع کہتا ہے جب تک دانا زمین میں جا کے مرتا نہیں، کیا پھل اسی کو دے گے؟ کیا اسی کو ایک دن جا کے بولیں گے ہم نے یہ ڈالتا مارا، اس پہ ڈالتا مارا، اس پہ ڈالتا مارا، ہم نے اس کو لوٹا، ہم نے اس کو لوٹا، ہم نے اس کو لوٹا. یہاں ایک دن مانگا ایسے کہہ سکتے ہیں جتنے سال زمین پہ رہا میرے پہ امیونٹی گئی، کیونکہ مسیح نے مجھے اپنا میسر اس دنیا پہ بنا. دنیا کی کوئی نعمت، کوئی جادوگر، کوئی موکل، کچھ نہیں بنا ہوا آپ سے. میں بنانا گیا پہلے دن، بدو میں مجھے ملنے آئے، اس میں اپنی انتہا سے رکھا ہوا تھا. وہ میرے آگے پاؤں پکڑ لیا، میں نے بڑا نام سنا، میں نے کہا جاؤ پلیز ابھی جاؤں. اب واقعی تھکا میرے پہ ہمت نہیں تھی اس نے. وہ میں چھوڑ کے چلی گئی. اگلے دن پھر آئے، اس طرح غصے میں کھڑا ہو گیا رات 2:45 بجے. میں نے کو ڈانٹا، میں کہ جب تک میں یہاں پہ نہیں ہو سکتا. وہ دوبارہ نہیں آئی واپس. میں نے اگلے دن اس کو بولا ہمارے گھر میں بدو میں پہلے ہم نے دیکھی. اس کے بعد میرے بولا ہاں مجھے بھی آ گئی، 4 دن پہلے پکڑا ہوں میں کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے وہ بدلہ لینے آئے. لیکن جب آپ کو اپنی پہچان پتہ ہوتی ہے نا، آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. جب آپ کو اپنا پتہ ہے کہ آپ مسیح میں کیا ہو، پھر آپ کہتے رک جاؤ، یہاں پہ اتھارٹی تو نہیں، میں یہاں پہ کھڑا کیونکہ میں بھی ایک بادشاہ کا ایمبیسڈر ہوں. تو جہنم کی ایمبیسڈر ہے، میں خدا کی بادشاہ کا ایمبیسڈر ہوں. جہنم خدا کی بادشاہ سے کبھی بھی جیت نہیں سکتی، کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی. اور کب غالب آتی ہے؟ جب آپ اس امیونٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اس امیونٹی سے باہر آ جاتے ہیں، یا اس امیونٹی کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. اگر آج بھی ایکواڈور کا ایمبیسڈر اس سے وہ سائلم واپسی نہ لیتا تو آج بھی وہ شخص لندن کے اندر ایکواڈور کی ایمبیسی میں بیٹھا تھا اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کو وہاں سے نکال سکتا. بے شک لزبت مر گئی، چارلس بانڈا کا چار کا پیو بھی مار گیا دوبارہ، اس کو ایمبیسی سے نہیں نکال سکتے. اگر ہم ایمبیسی سے نکالتے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ان کے اگینسٹ کھڑا ہوتا تھا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ان کے اگینسٹ کھڑا ہوتا تھا اور وہ جنگ کے اندر چلے جاتے. ایک چیز آپ کو بتاؤں، جب جہنم آپ کے بچوں کو لینا چاہتا ہے نا، اور جب وہ لیتا ہے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کافی دفعہ کہ وہ بادشاہ سے اس کی اولاد کو لینا چاہتا ہے. وہ آپ کی اولاد کو نہیں آپ سے لیتا، وہ آپ کے باپ کی اولاد کو جس نے آپ کو ایمبیسڈر بنایا، وہ اس کی اولاد کو لینا چاہتا ہے.
इसलिए मैं कभी अपने बच्चों के बारे में फिक्र नहीं करता। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ जिसकी मैं खिदमत करता हूँ वो मेरी नस्ल की हिफाजत करना जानता है, जिसके आगे मैं झुकता हूँ मेरे बच्चों को संभालना जानता है और मुझसे बेहतर जानता है, मुझसे बेहतर उनकी हिफाजत करता है। अगर उस वैसे से लेते ना तो वैसे गरीब मुल्क नहीं था, उसने उनकी 3 सीट में जान नहीं थे। मैं इंग्लैंड की एम्बेसडर को वहां पे पकड़ के अपने पास बंद कर देना था। जो इंग्लैंड का एम्बेसडर एक्वाडोर में था ना, कीतो में, उन्हें उसको बैठा लेना था अपने पास जेल के अंदर। हमारे बंदे छोड़ो फिर हम हमारा छोड़ेंगे। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं था इंग्लैंड के लिए जाकर उसको निकालते, बिल्कुल मुश्किल था। उन्होंने जितने गोरे थे ना वहां उनको बोलते हैं सारे उनको जजमलाल बना लेना था। हमारा एक छोड़ा हमारे हाथ छोड़ देगी। जब पुलिस आपके सामने खड़ा होता है ना तो खुदा उसके सामने खुद खड़ा होना चाहता है। एक छोटे से मुल्क के सामने पूरी दुनिया नहीं ना खड़ी हो सकी, तो मैं और आप खुदा की बादशाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस दुनिया में। मैं और आप खुदा की बादशाह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। और यीशु कहता है जब तक दाना जमीन में जाके मरता नहीं अकेला रहता है, लेकिन जिस दिन मर जाता है देखता है। पता क्या कहता है? तू मुझे देखने आए कि मेरे पास है क्या, तुम मेरा इंतजार करो, अभी मेरा वक्त नहीं है। इसलिए यीशु को मिला नहीं था मुझे मांगने को। काफी दफा आपको बहुत जगह जवाब देने की जरूरत नहीं है, चुप करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे ऐसा काफी दफा लगता है कि जो बीज होता है ना बैम्बू का, वो बेचारा बहुत सी हंसी सुनता होगा, ताने सुनता होगा, उसके काफी दफा शायद घर वाले उसके खिलाफ हो गए, क्या गिर रहा है तू, कब मिलेंगे पैसे? मगर जब बैम्बू निकलता है और मोस्टली फार ईस्ट एशिया में, इस वक्त चाइना वगैरह में कहा जाता है, इस हिस्से में बैम्बू है ही नहीं है। उसकी एक स्पेशल जमीन है, जखीर जमीन है, उसकी लहरा जमीन है। इसी तरह मैं और आप लोग हमेशा डिफरेंट चीजों से देखते हैं, मगर खुदा अपने मकसद के साथ मुझे और आपको दे, खुदा अपने मकसद को मेरे और आपकी जिंदगी में रखता है। खुदा अपने और मेरे और आपकी जिंदगी में, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सफल आता है। जो अपनी जान को जीत रखता है उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से दावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महसूस रखेगा। यीशु कहते हैं जो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है उसको खो देगा। क्या कहते हैं? अगर मैं अपने बारे में सोचूं ना तो मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन मैं तो अपने बारे में आई नहीं। मैं तो अपने बाप को दुनिया में लेके आया, मैं अपने बाप को दुनिया में पहचान लेके आया, और मैं इस बात को दुनिया तक लेके जाना चाहता हूँ। और लिखता है अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो। यूहन्ना की 12वां बाब उसकी 20 से अगली आयत में बात है। कहता है जो मेरी खिदमत करे वो मेरे पीछे हो, इसके पीछे हो, उसके पीछे। उसी ने धोखा देना सिखाया मुझे, उसी ने फ्रॉड करना सिखाया मुझे। कहता है जो मेरे पीछे चलेगा मैं उसको इज्जत दूंगा और बाप भी उसको इज्जत देगा। जहां पे मैं हूं वहां पे वो होगा। एक कांग्रेगेशन की इज्जत एक डिमेंशन है, मगर आसमान पर खादम की इज्जत कुछ और बाइबल में पता कहती है। मैं नहीं कहता चले जहां पे मेरा मैं हूंगा वहां मेरा खादम। दुनिया में बहुत सी मुश्किल आपकी जिंदगी में आ सकती है, मगर लेकिन आप ये जानते हो ना आप उसी में कौन, आप उन मुकाबलों का मुकाबला करना सीख जाते हैं। ये बड़ी खुशी होती है जब बच्चे गाते हैं इंतहा से दबा,
مجھے معلوم ہے کہ سوچ شاید پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن آج پہلی دفعہ مجھے جب یہ گا رہے تھے کچھ یہاں پہ محسوس ہوا کہ کوئی نہیں، مجھے پہلی دفعہ خدا کی حضوری محسوس ہوا۔ مجھے کس چیز کی خوشی، شاید جو میں نے مائک اپنی زندگی میں 32-33 سال کی عمر میں آگے پکڑا، 27 سال کی عمر میں پہلی دفعہ پکڑا، مجھے 6 7 8 9 12 سال کی عمر میں پکڑا۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ پھل ہے جو بہت سا پھل لے کے آئے، یہ وہ بیج ہیں جن کو شاید 5 7 8 10 سال لگ جائیں گے، مگر جس دن ان کی بڑھوتی آئے گی لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، لوگ ان کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ خدا ان کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے۔ میں ٹیوزڈے کی صبح، پچھلے ٹیوزڈے کی صبح، اس ٹیوزڈے کی صبح ایک چرچ میں گیا اور صبح کی عبادت تھی، ان کی فاسٹنگ تھی۔ انہوں نے میرا دن مانگا تو میرا دن نہیں تھا، اس ٹیچر کے پاس میں گیا تھا تو انہوں نے بولا میرے پاس دن نہیں، انہوں نے صبح کوئی دن دے دے، صبح آ سکتا ہے، میرا ٹیوزڈے صبح دے، میں پھر گیا تو میں پریچ کر کے جیسے میں نکلا کیونکہ مجھے نہیں پہ پہنچنا تھا 12 بجے کی اور اس میں 11:15 ہو گئے تھے، 11:40 11:15 ہو گئے تھے۔ میں بھاگا پیچھے سے ان کے چرچ سے نکلا تاکہ مجھے تو دیکھے نا، تو ایک عورت پیچھے کھڑی اور مجھے گیٹ کے اوپر آ کے مجھے آوازیں دے جائے پاس لیکن میں آگے یہاں ملوں گا، میں نہیں دعا کر سکتا، مجھے جانا ہے۔ سر میں دعا نہیں کرنی، میں کس سے بات کرنی ہے، میں کہ میں شادی شدہ، مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر وہ بھاگ بھی آئی، اس نے بولا لاسٹ میں آیا تھا، میں کہا ہاں، ویسے پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے میں آیا تھا، مجھے یاد تو نہیں لیکن ہاں میں آیا تھا۔ کہتی اس نے تمہیں سارے چرچ میں مجھے کھڑا ہو بولا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تو بچہ نہیں پیدا کر سکتا، کہ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، کہتی مجھے یاد ہے، اور تم نے بولا کہ تیرے بچے دانی کٹنگ ہوئی ہے۔ کہ میں اتنے ملکوں میں جاتا ہوں سال کا، مجھے نہیں یاد ہے بات میں، مجھے واقعی نہیں یاد، میں مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے یہاں پہ چند سے لوگوں کو کچھ بولا تھا لیکن مجھے یاد نہیں۔ اس نے بولا لیکن تم نے بولا وہ ڈاکٹرس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ جادو کی وجہ سے ہے، اور تم نے بولا جس خدا میں خدمت کرتے ہو خدا تیرے بچے دانی کو جوڑ دیا ہے۔ کہتی میرے بچے دانی باقی کرتی نہیں، اور ڈاکٹر سے مجھے پروف دے دیا تھا 4 گھنٹے بڑے اسپیشلسٹ نے کہ تو دوبارہ کبھی مان بنتا ہے کچھ بھی ہو۔ کہتے لیکن تم نے بولا کہ خدا سے بیٹا دے گا اور بیٹا خدمت کرے گا۔ کہتی میں 6 ماہ کی پریگننٹ اس ٹائم، اور میرے رحم میں لڑکا مجھے چند دن پہلے پتا چلا کہ ماہوں والا 5 ماہ کو پتا چلا الٹرا ساؤنڈ، کہتی مجھے چند دن پہلے پتا چلا کہ میرے رحم کے میں لڑکا ہے، کہتی میں سب کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ خدا کی برکت میں گاڑی بیٹھا ہوں، لڑکا میں جو ساتھ میں لے گی تو سب نے تمہیں کوئی تصویر کوئی ویڈیو لیکن کہتے تھے پتہ کتنی بڑی ٹیسٹمنی ہے۔ میں کہ لیکن میرے خدا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کی اس کی ویڈیو بھی نہیں بنایا۔ میں کہ کیونکہ عزت اور جلال میرا ہے کہ میرے خدا ہے، اگر میں نے معاشرہ کیا ہوتا تو میں ویڈیو بنا لیتا، میں کہیں پہ بن جاتی ہوں پلاتا بات ہے۔ میں کہ لیکن مجھے سب سے امپورٹنٹ ہے کیا دانا پھل دے کے آئے گا تو نہیں آئے گا، کیا دانے محنت پھل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا وہ بیج مر کے پھل لانا چاہتا ہے مجھے۔ آپ اور میں ایمبیسڈر ہوتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں، مگر ایک چیز آپ کو بتا دوں، ایمبیسڈر کچھ بھی جو کرتا ہے نا وہ اپنے نہیں کرتا، وہ اپنے پریزیڈنٹ یا بادشاہ کے نام میں سب کچھ کرتا ہے۔ وہ جتنے پیپر سائن ہوتے کرتا ایمبیسڈر ہے، مگر قانون اس ملک کا آئین اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ آج رات ختم کرنے سے پہلے یسوع کہتا ہے جب تک دانا زمین میں جا کے مرتا نہیں پھل نہیں لاتا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو کیا لگتا ہے، مگر آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، اگر بیمبو ٹری 5 سال تک اپنی جڑیں مضبوط کر سکتا ہے تو خدا میری اور آپ کی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ خدا میری اور آپ کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تو خدا مجھے اور آپ کو بڑھوتی دینا چاہتا ہے۔ لیکن جب بیمبو سے نکلتا ہے تو اس کی بڑھوتی اتنی زوراور ہوتی ہے، اتنی قدرت والی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر واحد درخت
جس کو نیچرل آنکھ پھڑتے ہوئے دیکھ سکتی ہے، اس کو بیمبو ٹری کہتے ہیں. سائنٹسٹک طور پہ پروف ہے کہ اگر بیمبو ٹری کے سامنے چند گھنٹے بیٹھ جائیں تو آپ اس کو بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اور جو بڑھتا ہے تو اپنی گردن تھکتی ہے اس کو اوپر تک دیکھ لیتی ہے. اور بیمبو ٹری کبھی بھی آندھی طوفانوں سے گرتا نہیں ہے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ 5 سال تک وہ اپنی جڑوں سے مضبوط رہتا ہے. وہ نیوٹریشن لیتا ہے، وہ ڈائٹ لیتا ہے اس کی جڑ، اس کا دانا، تاکہ جب وہ پھٹے زمین کو پھاڑے یا زمین کو چیرے تو وہ اتنے زور سے چیرے کہ پھر اس کو کوئی روک نہ سکے اور اس کی کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. And it grows day and night, every second. 6 ہفتوں کے ہر منٹ بیمبو ٹری بڑھتا ہے. ہر منٹ بیمبو ٹری تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوتا ہے، چند سینٹی میٹر ہر گھنٹے میں وہ بڑھتا ہے. کافی دفعہ ہم لوگ بھی ایسے ہیں کہ خدا ہمیں فائنینشلی طور پہ ہر گھنٹے بڑھانا جانتا ہے، خدا ہمیں اسپرچولی طور پہ ہر گھنٹے بڑھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں فیملی کے طور پہ ہر گھنٹے بڑھانا چاہتا ہے. کیا ہے میرے رب کے پاس اس کو دینے کے لیے آج؟ کیا ہے جو میں اور آپ اس کو دینا چاہتے ہیں؟ یا میں اور آپ اپنی پہچان جانتے ہیں؟ یونانی آگے اس کو کہتے ہیں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے نہیں یہ مجھے دیکھ نہیں سکتے کبھی میرا وقت نہیں ہے. اسی طرح کبھی بھی کسی اس کے وقت سے پہلے بات نہیں کرتا، کبھی بھی کسی کو اس سے پہلے کرٹیسائز نہ کرنے کی کچھ نہیں کرتا. لوگ بہت دفعہ سن کے آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کر پائے گا، کچھ نہیں کر سکتا، اسی کام کا نہیں. یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے. شاید ابھی اس کی جڑیں خدا سے مضبوط کر رہا ہے اور میں نے اور آپ نے اپنا پھل دیکھ لیا، اپنی بڑھوتی دیکھ لی ہے، یہاں تک کہ پھل بھی کھا لیا، مگر شاید اس کو تو بھی خدا نے بھرانا شروع بھی نہیں کیا. اس کو شاید خدا نے بھرایا بھی نہیں، اس کو شاید خدا نے ابھی تک اس کی پہلی جو کلی ہے وہ بھی نہیں نکلی. لوگ آپ کی آج سے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے گزرے میں کل سے آپ کو جج کرتے ہیں. خدا آج سے دیکھ کر گزرے کل کو جان کے بھی آپ کے آنے والے کل کی پر زیادہ فوکس کریں. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آج آپ کیا، خدا دیکھتا آپ کل کیا اس میں کر سکتے. خدا یہ نہیں دیکھتا آپ آج کیا کر رہے، خدا یہ دیکھتا آپ کل کیا کر سکتے. مجھے بڑی خوشی کی بات ہے، جیسے میں کانفرنس میں پہلے دن اترا تو مجھے چند خادم مجھے سے سننے آئے تاکہ مجھے بلانا چاہتے تھے کانفرنس. مجھے بعد میں کسی ریسٹورینٹ میں ملے اور مجھے انہوں نے پوچھا تیرا ریٹ کیا ہے. میں یوں ان کی طرف دیکھا، میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کہتے ہیں تیرا ریٹ کیا ہے پیچ کرنے کا. میرا ریٹ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. یہ میں کر دیتا ہوں میں کہ کیونکہ میرے ریٹ کی قیمت اس کا ہونا ہے اور دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں دے سکتی. اس پر یعنی بات سے ہم کو سمجھا نہیں یہ کیا شرطیں ہیں. تو کتنے والی ٹکٹ پہ بیٹھتا ہے، تو اس طرح کے ہوٹل میں سوتا ہے اور تو کتنے پیسے لیتا ہے کانفرنس پیچ کرنے سے. میں جس کانفرنس میں اس کی ٹکٹ میں نے ابھی تک خود نہیں دیا، ان سے ہوٹل بھی نہیں میں نے لیا ہوا اور ابھی تک ان کا ایک کھانا بھی میں نے ان کی جیب سے نہیں کھایا. اور میں کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ملے گا. اس نے کہا تم اسی طرح ٹریول کرتا ہے. میں کہ میں اسی طرح ٹریول کرتا ہوں. کیوں؟ لیکن کیونکہ خدا نے مجھے بلایا ہے، اس لیے میری کوئی شرط نہیں ہے پیچ کرنے کی. ہاں اگر خدا مجھے بولے گا تو میں نہیں آؤں. لیکن آپ مجھے ٹکٹ دے سکتے ہو تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. نہیں بھی دے سکتے، خدا مجھے بولے آنے کا تو پھر میں اپنی ٹکٹ بھی خود خرید کے آ سکتا. She was something 68-69 years کی وہ لڑکی تھی، اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے دیکھ کے اس کے آنسو گرنے لگے. اس نے کہا واقعی تیرا ریٹ نہیں ہے. کہتی تو نے فلانے کے ساتھ پیچ کیا، فلانے کے ساتھ کیا، فلانے کے ساتھ کیا بن گیا. کہتی ان کے تو ریٹ ہے، لیکن مجھے معلوم ان کے ریٹ ہے. لیکن میرا کوئی ریٹ نہیں ہو سکتا. میں کہ کیونکہ اس بائبل کا جو خدا ہے اس کی ایک بھی لفظ کی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتا. جو بائبل کے الفاظوں کی قدرت ہے دنیا کی ہر قدرت سے اوپر ہے. میں کہ پیسہ میری ضرور ہے، میرے بچوں کو کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے اور کپڑے بھی پہننے ہیں، لیکن پھر بھی میں زندگی کی قیمت نہیں رکھ سکتا کبھی بھی دنیا میں. کیونکہ زندگی نے مجھے خریدا ہے، میں نے اس کو نہیں خرید سکتا.
اس لیے اگر اس نے مجھے خریدا تو میں اس کو بیچ نہیں سکتا، اگر میں نے اس کو خریدا تھا تو میں اس کو بیچ سکتا تھا. اس نے مجھے خریدا، یہ مجھے بیچ سکتی ہے، میں اس کو نہیں بیچ سکتا. اور میں اس کا کھاؤں جو مسیح کے مرنے کی وجہ سے آیا. کل پرسوں کل اس بیٹی نے مجھے بولا اپنا پاسپورٹ بھیج دینا، ٹکٹ میں خرید کے دینا چاہتا ہوں. میں کیا آپ کا شکر گزار ہوں، اگر آپ زیادہ دیں تو میں یہاں سے خرید لوں گا، کیونکہ اگر میں لوں گا تو مجھے بیگ کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، اور 100-150 ٹکٹ سستی ہوگی کیونکہ میں مینگو اس آئے گا اور فلائنگ لوں گا تو مجھے اس میں بیگ فری ہے. اگر آپ لوگے تو آپ کو 100 روپئے میرے بیگ کو بھی ڈالنے پڑیں گے. اس نے بولا کہ تو خرید کے مجھے بل دے گی، میں اس کے پیسے کی یہاں میں کہ کوئی بات نہیں. لیکن کہ کوئی پیسے نہیں ہیں، میں کہ میرے پاس پیسے ہیں. کیونکہ جس خدا کی میں خدمت کرتا ہوں وہ بیکاری نہیں ہے، اس نے کچھ شور میرے ہاتھ سے لے لیا اور مجھے اس نے اپنے بیٹے کے طور پر دیا. جب تک کھانا زمین میں جا کے مرتا نہیں حق نہیں دے کے آ سکتا. صرف آج اتنا آپ کو بولنا چاہوں گا، ہر انسان کے اوپر ایک ٹائم آتا ہے، ہر انسان کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ کس طرح چلتے ہو، اس مشکل وقت میں آپ کس طرح اپنے خدا سے وفادار ہوتے ہو،